بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ بدھ کے دن کا خاص قرآنی عمل، قرآنی وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ عمل بالخصوص غربت سے پریشان لوگوں کے لیے خاص وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ بدھ کے دن آپ نے ظہر کی نماز سے لے کر عصر کی نماز تک جو درمیانی وقت ہے، اس وقت کے اندر آپ جو بھی دعا کریں گے تو آپ کی وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ ہر بدھ کو یہ اپنا معمول بنا لیجئے کہ ظہر کی نماز سے لے کر عصر کی نماز تک درمیانی حصے کے اندر جو بھی آپ کی دعا ہو، آپ اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ یہ بہت ہی بابرکت وقت ہے، صرف اور صرف بدھ والے دن، کیونکہ یہ بدھ کا خاص وظیفہ ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کے کاروبار میں، رزق میں، گھر میں، اولاد میں برکتوں کا نزول فرمائیں گے۔ یہ عمل خاص طور پر سورۃ القریش کا ہے، جو قرآن پاک کے آخری پارے کے اندر موجود ہے۔ آپ نے سورۃ قریش بدھ کے دن عصر کی نماز کے بعد یا پھر ظہر کی نماز کے اس درمیانی وقت میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر 7 مرتبہ آپ نے سورۃ قریش کو پڑھنا ہے، اور ہر مرتبہ ہی بسم اللہ کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، یعنی 7 مرتبہ بسم اللہ اور 7 مرتبہ سورۃ قریش۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت کی وجہ سے آپ کے رزق میں بھی اضافہ ہوگا اور تمام مصیبتیں ختم ہوں گی، پریشانیوں سے چھٹکارا ہوگا، اور اللہ کی ذات آپ کی تمام نیک جائز مرادیں، خواہشات کو پورا فرما دے گی۔ اس صورت کو ٹھیک ٹھیک سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس تاریخی پس منظر کو نگاہ میں رکھا جائے جس سے اس کے مضمون اور سورت فیل کے مضمون کا گہرا تعلق ہے۔ قریش کا قبیلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ قصہ بن کلاب کے زمانے تک حجاز میں منتشر تھا۔ سب سے پہلے قضا نے اس کے مکہ میں جمع کیا اور بیت اللہ کی تولید اس قبیلے کے ہاتھ میں آ گئی۔ اسی بنا پر قصہ کو اس شخص نے اپنے اعلیٰ درجے کے تدبر سے مکہ میں ایک شہر ریاست کی بنیاد رکھی، جس کی بدولت رفتہ رفتہ عرب کے تمام قبائل اور تمام علاقوں میں قریش کا اثر اور سلوک قائم ہو گیا۔ اس کے بعد اس کے بیٹوں نے عبد مناف اور عبد الدرا کے درمیان مکہ کی ریاست کے مناصب تقسیم ہو گئے، مگر دونوں میں سے عبد مناف کو اپنے باپ ہی کے زمانے میں زیادہ ناموری حاصل ہو چکی تھی اور عرب میں اس کا شرف تسلیم کیا جانے لگا۔ عبد المناف کے 4 بیٹے تھے، ہاشم، عبد الشمس، مطلب اور نوفل۔ ان میں ہاشم عبد المطلب کے والد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پردادا کو سب سے پہلے یہ خیال پیدا ہوا کہ اس بین الاقوامی تجارت میں حصہ لیا جائے جو عرب کے رستے بلاد مشرق، شام اور مصر کے درمیان ہوتی، اور ساتھ ساتھ اہل عرب کی ضروریات کا سامان بھی خرید کر لایا جائے تاکہ راستے کے قبائل ان سے مال خریدیں اور مکہ کی منڈی میں اور اندرون ملک کے تجار خریداری کے لیے آنے لگے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ایران کی ساسانی حکومت اس بین الاقوامی تجارت پر اپنی تسلط قائم کر چکی تھی، جو شمالی علاقوں اور خلیج فارس کے رستوں سے رومی سلطنت اور بلاد مشرق کے درمیان ہوتی۔ اس لیے جنوبی عرب سے بحر احمر کے ساحل کے ساتھ ساتھ جو تجارتی رستے شام اور مصر کی طرف جاتا تھا، اس کا کاروبار بہت چمک اٹھا، ان کا احترام کرتے تھے۔ حج کے زمانے میں نہایت فیاضی کے ساتھ حاجیوں کی جو خدمت قریش کے لوگ کرتے تھے، اس کی بنا پر سب ان کے احسان مند تھے۔ انہیں اس امر کا کوئی خطرہ نہ تھا کہ رستے میں کہیں ان کے قافلوں پر ڈاکہ مارا جائے گا۔ رستے کے قبائل ان سے راہ گزر کے وہ بھاری ٹیکس بھی وصول نہ کرتے۔ ہاشم نے انہیں تمام پہلو کو دیکھ کر تجارت کی ایک سکیم بنائی اور اپنی سکیم میں اپنے باقی تینوں بھائیوں کو شامل کیا۔ شام کے غسانی بادشاہ سے ہاشم نے، حبش کے بادشاہ سے عبد الشمس نے، یمنی امراء سے مطلب نے، عراق اور فارس کی حکومت سے نوافل نے تجارتی مراحت حاصل کی۔ اسی طرح ان لوگوں کی تجارت بڑی تیزی سے ترقی کرتی رہی۔ اسی بنا پر انہیں اصحاب
الیاف بھی کہا گیا ہے، جس کے لفظی معنی ہے الفت پیدا کرنے والوں کی۔ اس کاروبار کی وجہ سے قریش کے لوگ شام، مصر، عراق، ایران، یمن اور حبش کے ممالک سے تعلقات کے وہ مواقع حاصل ہوئے جس سے ثقافت، تہذیب سے براہ راست سابقہ پیش آنے کے باعث ہوا۔ عرب کے کسی دوسرے قبیلے میں اتنے پڑھے لکھے لوگ نہ تھے جتنے کہ قریش میں۔ انہی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قریش لوگوں کے لیڈر ہے، اور حضرت علی کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا پہلے عرب کی سرداری قبیلہ خمیر والوں کو حاصل تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے وہ ان سے سلب کے قریش کو دے دی۔ قریش اسی طرح ترقی پر ترقی کرتے چلے جا رہے تھے کہ مکہ پر ابراہ کی چڑھائی کا واقعہ آ گیا۔ اگر اس وقت ابراہ اس شہر مقدس کو فتح کرنے اور کعبہ کو ڈانے میں کامیاب ہو جاتا تو عرب میں قریش ہی نہ رہتے، خود کعبہ کی ڈاک بھی ختم ہو جاتی۔ زمانہ جاہلیت کے عرب کا یہ عقیدہ ہو جاتا کہ یہ واقعی گھر بیت العلا ہے۔ قریش کو اس گھر کے خادم ہونے کی حیثیت سے جو احترام پورے ملک میں حاصل تھا وہ ایک لحظہ ختم ہو جاتا۔ مکہ تک حبشوں کی پیش قدمی کے بعد رومی سلطنت آگے بڑھ کر شام اور مکہ کے درمیان کا تجارتی رستہ بھی اپنے قبضے میں لے لیتی اور قریش اس سے زیادہ ہستہ حالی میں مبتلا ہو جاتے جس میں کثیر انقلاب سے پہلے مبتلا تھے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا یہ کرشمہ دکھایا کہ پرندوں کے لشکروں نے سنگیزے مار مار کر ابراہ کی لائی ہوئی حبشی فوج کو تباہ کر دیا اور مکہ سے یمن تک سارے رستے میں جگہ جگہ اس تباہ شدہ فوج کے آدمی گڑ گڑ کر مرتے چلے گئے تو کعبہ کے بیت اللہ ہونے پر تمام اہل عرب کا ایمان پہلے سے بدر جہاں زیادہ مضبوط ہو گیا، اور اس کے ساتھ قریش کی داغ بھی ملک بھر میں پہلے سے زیادہ قائم ہو گئی۔ ان عربوں کو یقین ہو گیا کہ ان لوگوں پر اللہ کا خاص فضل ہے۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، یہ تھا تاریخی پس منظر جو کہ سورۃ فیل اور سورۃ قریش کے متعلق تھا۔ تو آج آپ کے ساتھ سورۃ القریش کے متعلق کتنی معلومات شیئر کی، اب آپ کے ساتھ خاص عمل، خاص وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں جو سورۃ قریش کا خاص عمل ہے۔ یہ عمل آپ نے بدھ کے دن ان کے آپ نے یہ عمل، یہ وظیفہ نماز ظہر سے لے کر نماز عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد تک کرنا ہے۔ ان 2 اوقات میں آپ نے سورۃ قریش کا عمل کرنا ہے جس کی برکت سے آپ کی بھی پریشانیاں ختم ہوں گی، آپ کے کاروبار میں بھی برکت ہوگی۔ اور عمل آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں اور پھر 1 مرتبہ بسم اللہ، پھر سورۃ قریش، پھر دوسری مرتبہ بسم اللہ اور پھر دوسری مرتبہ سورۃ قریش۔ ان کے 7 مرتبہ آپ نے سورۃ قریش کو پڑھنا ہے اور 7 ہی مرتبہ بسم اللہ پڑھنی ہے۔ آخر میں آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مال و دولت میں خیر و برکت کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی اور دولت بارش بن کر آپ پر برسے گی۔ آپ اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا مانگے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو سنے گا، آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو آج آپ کے ساتھ سورۃ القریش کو پڑھنے کا خاص عمل، خاص وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔